تو خواتین و حضرات، یکم رجب، رجب کی ہر تاریخ کو کے روزے کے فضائل بیان کرنا، لیلۃ الرغائب، صلاۃ الرغائب، عمرہ رجبیہ، اعتکاف، 22 رجب کے کنڈے، 27 رجب کی عبادت، اور پھر کیا کہتے ہیں صوم، اور یہاں تک رجب کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ رجب میں صرف روزہ عمرہ نہیں بلکہ حج کرنے کی تاکید بھی کی گئی۔ رجب میں حج ہوتا ہے، یہاں تک کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ رجب میں حج کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ رجب کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے روزوں کے برابر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حدیث بھی گھڑ لی گئی نبی علیہ السلام کا غلط حوالہ دیتے ہوئے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان بندگان خدا کا مہینہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کی طرف اس حدیث کی نسبت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان بندگان خدا کا مہینہ ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کتنا زہر چھپا ہوا ہے اس اسلوب میں۔ اب بتائیے کہ افضل کون سا مہینہ ہوا؟ لامالا جو خدا کا مہینہ وہ افضل ہوا تو کہا رجب خدا کا مہینہ، اس کے بعد پھر افضل مہینہ کون سا ہوا؟ لامالا جو رسول کا مہینہ ہوگا وہ افضل ہوگا، وہ شعبان ہوا۔ پھر کہا کیا کہتے ہیں رمضان بندگان خدا کا مہینہ ہے، تو یہ تیسرے نمبر پر آ گیا۔ اللہ کا مہینہ پہلے نمبر پر، رسول کا مہینہ دوسرے نمبر پر، عام لوگوں کا مہینہ تیسرے نمبر پر، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ رمضان 12 مہینوں کا سردار ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان سے دشمنی دراصل قرآن سے دشمنی ہے۔ رمضان سے وہی دشمنی کرتا ہے جو قرآن نہیں مانتا، جن کا قرآن غاروں میں پڑا ہوا ہے، جو اس قرآن کو تبدیل شدہ اور تحریف شدہ سمجھتا ہے۔ رمضان کا پہلا نمبر ہے جس طرح ابو بکر کا پہلا نمبر ہے صحابہ میں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اب میں اختتامی کلمات کی طرف بڑھتا ہوں۔ جتنی طویل آپ کے ساتھ گفتگو ہی اس کی کریم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ، نہ رجب کی نہ ہی رجب کے کسی نماز، روزے، عمرے کی خصوصیت سے کوئی فضیلت ثابت ہے، خصوصیت سے رجب ہونے کی وجہ سے۔ سب کچھ عام مہینوں کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ بدعات کی ترویج سے بچتے ہوئے عام مہینوں میں آپ کو روزے رکھنے کی اجازت ہے، لیکن فضیلت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ البتہ رجب اشہر حرم میں سے ہے، 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ عظمت رجب کو حاصل ہے جو باقی 3 مہینوں کو بھی حاصل ہے، لیکن اس عظمت کی وجہ سے اس میں بجا لائے جانے والی عبادات کو زیادہ فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ عظمت کے زمان و مکان کی عظمت کی وجہ سے عبادات کو عظمت حاصل ہو جانا، اس کا تعلق وحی سے ہے، عقل سے نہیں۔ اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ یہ عقل کا مسئلہ ہے، وحی کا مسئلہ، عقل کا مسئلہ نہیں، وحی کا مسئلہ ہے۔ جب تک وحی رہنمائی نہ کرے کسی عبادت کو نہ سر انجام دیا جا سکتا ہے، نہ اس کی زیادہ فضیلت بیان کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ قول ہمارے ہاں موجود ہے کہ اشہر حرم میں 4 حرمت والے مہینوں میں عبادات کا درجہ بڑھ جاتا ہے، جس پر سیر حاصل بات ہو چکی ہے کہ یہ بہرحال کمزور بات ہے، اور مقابل قول بھی آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، اس پہ سیر حاصل بات ہو چکی ہے کہ عبادات یہ ایسے ہی ہے جیسے عام عبادات ہیں۔ ہاں، جہاں جہاں عبادات کو فضیلت حاصل ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جن اوقات میں، جن مقامات پر، وہ حاصل رہے۔ البتہ اشہر حرم کا سہارا لے کر صرف رجب کی عبادات کا درجہ بڑھا کے پیش کرنا، یہ بہرحال درست نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت، اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ایک بات یاد رکھ لیں، چونکہ اشہر حرم کے بارے میں، جس میں رجب بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی فرمایا ہے، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگوں ان مہینوں میں تم نے خود پر ظلم نہیں کرنا۔ تو بھائی ظلم تو کسی مہینے میں بھی نہیں کرنا، تو خصوصیت سے ان مہینوں کی بات کیوں کی؟ اللہ اکبر۔ یہ ایسا ہی ہے، ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، یہ ایسا ہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں فرمایا، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جس پر حج فرض ہو جائے، اب اس نے پھر گناہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، مباشرت دوران حج نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو جھگڑا کرنا، گناہ کرنا تو حج کے علاوہ بھی منع ہے، تو اسپیشلی حج میں کیوں منع کیا کہ بھائی اس کی نوبت آ سکتی ہے، اسپیشلی روکا گیا۔ اسی لیے کہا گیا یہ 4 مہینوں والے
مہینوں میں تم نے اسپیشلی اب ظلم سے رکنا ہے، سمجھ آئی؟ یعنی اس میں برائی کا، ظلم کا امکان بڑھ جاتا ہے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، خصوصیت سے۔ ایک بات اس وجہ سے فلا تظلموا کا، اور دوسری بات چونکہ حرمت والے مہینوں کا تصور مشرکین مکہ میں بھی موجود تھا، اور ان کی بدعات خرافات بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی، تو ان کی خرافات کی وجہ سے کہا کہ تم نے ان مہینوں میں خرافات سے بچنا ہے، جاہلی معاشرے کی خرافات اور بدعات کو لے کے نہیں چلنا، اسپیشل کا۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ مستقبل میں ایسے دشمنان صحابہ آئیں گے جنہوں نے خوب من گڑت فضائل بیان کرنے ہیں ان کیا کہتے ہیں عظمت والے مہینوں میں سے، یا کسی ایک کی، یا خصوصاً رجب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو اسپیشل روکا کہ تم نے ان مہینوں میں خرافات سے، ظلم سے بچنا ہے، کیونکہ خرافات بدعات اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ تھا کہ ایسے سنی بھی پیدا ہوں گے جو دشمنان صحابہ کی نقل کر کے یہ کام کریں گے، تو اللہ سے بڑھ کر کون نفسیات کو جانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کہا کہ ان مہینوں میں تم نے ظلم سے بچنا ہے، تو بدعات میں پڑھنا، خرافات میں پڑھنا، خود پہ ظلم کرنا۔ اللہ کی ذات کمی بیشی معاف فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا